وہ طارق ابن زیاد جس کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، وہ طارق ابن زیاد جب بہت سے شہروں کو فتح کرتے ہوئے افریقہ کے جب اسپین کی دھرتی پر پہنچتا ہے، وہ طارق ابن زیاد بہت سے ملکوں کو فتح کرنے کے بعد جب اسپین کی دھرتی پر، اسپین کی سرزمین پر پہنچتا ہے، تو تمام لشکر والوں کا، جو طارق ابن زیاد کی فوج تھی، تمام اس فوج کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ کشتیوں میں آگ لگا دو۔ سمندر سے راستہ پار کرتے ہوئے اسپین میں گھستے ہیں طارق ابن زیاد، اور جب اسپین پہنچ جاتے ہیں تو جو فوج کشتیوں میں آئی تھی، ناؤں پہ آئی تھی، طارق ابن زیاد نے حکم دیا ساری کشتیوں کو جلا دو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں جلا دیں؟ فرمایا اب یا تو اس دھرتی کے اوپر اللہ کے اسلام کا جھنڈا گڑے گا یا ہم مریں گے، دو ہی راستے ہیں۔ آئے فوجیوں تمہارے پاس، آئے مسلمانوں تمہارے پاس، ہم یہاں یا تو اللہ کے قانون کا نفاذ کریں گے یا مریں گے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کشتیاں جلوا دی ہیں، اب نہ کوئی بھاگ سکتا ہے نہ کوئی فرار ہو سکتا ہے، اب اس ملک میں رہنا ہے تو اللہ کے اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے یا پھر جہاد کر کے ہمیں مر جانا ہے۔ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، زندہ رہنا ہے تو اسلام نافذ کرو، نہیں تو لڑ کے مر جاؤ، بھاگنا کوئی بھاگے نہیں۔ اس لیے میں نے کشتیاں جلا دی تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ ایمان تھا، ایمانی طاقت ان کے اندر تھی۔ میرے بھائیوں، یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر یہ یہاں اسپین کی فوج سے کہیں ہمارے مسلمان ڈر نہ جائیں، کہیں کشتی سے آئے، کشتی اٹھا کر پھر بھاگ نہ جائیں، اس لیے اسپین پہنچنے کے بعد طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلوا دی اور کہا اب یا تو رہیں گے تو اسلام قائم کریں گے یا پھر لڑ کر مر جائیں گے، دو راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ایمانی طاقت ہو۔ ہماری بنیاد کمزور ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے، ابھی ایک لڑکے کی کسی لڑکی سے شادی کی بات ماں باپ چلانے لگے، ایمان کا اندازہ لگا لیجئے گا، وہیں پر فوراً بات ہوتے بات آ جائے گی، بیٹا کیا کرتا ہے کہ کپڑے کی دکان ہے، 10 لاکھ روپے کی دکان ہے، اس پر بیٹھتا ہے۔ فوراً لڑکے کا باپ ایک دم کہے گا کہ جب 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو کم سے کم ایک موٹر سائیکل تو آپ دے ہی دو گے۔ میرا بیٹا 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تمہاری بیٹی کو کھلائے گا پلائے گا، تو کیا آپ دکان پہ آنے جانے کے لیے کیا ایک بائک نہیں دے سکتے ہو؟ ابھی پتا چل جائے گا شادیوں کے موقع پر کہ ایمان کتنا % ہمارے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے کل کے بھی جلسے میں کہا تھا کہ جب کوئی اپنے بیٹے کے نام پر بائک مانگتا ہے، موٹر سائیکل مانگتا ہے، تو اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے دروازے پر کوئی لگڑا لولا آئے، 100 200 500 روپے دینے میں اچھا لگتا، کمانے کے لائق نہیں ہے، ہاتھ کٹے ہیں، پیر کٹے ہیں، لنگڑا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا 100 روپے دے دو بیچارے کو، اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، یہ ہٹا کٹا نوجوان تندرست اور اپنے بیٹے کے نام پہ کہہ رہا ہے 70,000 کی بائک دے دو، وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، یہ بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے، تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ انٹرنیشنل بھیگاری کون ہوا؟ جو اللہ کے نام پہ 100 روپے مانگتا وہ، یا جو اپنے بیٹے کے نام پر موٹر سائیکل مانگ رہا ہے وہ کون ہے؟ یہ آپ فیصلہ کر کے بتائیے کہ ان دونوں میں انٹرنیشنل بھیکاری کون ہے؟ الفاظ میرے کڑوے ہیں، سخت ہیں، زہریلے ہیں، لیکن سننا پڑے گا آپ کو۔ معافی نہیں مانگوں گا میں نے بھیک مانگ لی شیروانی کا دامن اٹھا کر اپنی قوم کے لیے، لیکن یہاں میں غلط نہیں ہوں۔ میں نے کہا ہے انٹرنیشنل بھکاری، میں اپنے جملوں پہ قائم ہوں، اس کے لیے میں آپ سے معافی کا چندہ نہیں مانگوں گا کہ معاف کر دو، نہیں۔ کیوں مانگے؟ ہم نے کوئی غلط بولا ہے کیا؟ ہو تو ہو انٹرنیشنل بھکاری، میں کیا کروں؟ اپنے بیٹے کے نام پہ مانگو گے اور ہم آپ کو بھکاری بھی نہ کہیں، بس آپ بارات آ رہی ہے صاحب، 400 اور 500 آدمی بارات میں جا رہے ہیں، ایمان دیکھیے ہمارا، 400 500 آدمی، لڑکی والے سے کہہ رہے ہیں صاحب ہلو 400 آدمی کی بارات جا رہی ہے، اچھا، لڑکی کا باپ مجبور ہے، اچھا ٹھیک ہے، سنو
دہیج میں 2-3 آئٹم کم دے دو گے چلے گا، لیکن خاطری میں کمی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے مہمان کی مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے. جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لڑکے کا باپ جو لڑکی کے باپ سے کہہ رہا ہے مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے، اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے میرے ساتھ جو 250-300 باراتی آ رہے ہیں، باراتی نہیں، چور جو آ رہے ہیں، چور بھی نہیں، ڈاکو، یہ لٹیرے جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ان کو چھوٹا بڑا نہیں چلے گا، چھوٹا دینا. مطلب منہ سے نہیں کہہ رہا، منہ سے اتنا کہا خاطری اچھی کر دینا. جہیز میں 1-2 آئٹم کم دے دینا چلے گا، لیکن خاطری اچھی کر دینا، مہمان نوازی اچھی. یہ اس اچھی میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہے. یعنی بڑا نہیں چلے گا، چھوٹا دینا. پولٹری نہیں چلے گا، دیسی مرغا چلے گا، وہ دینا. 1 آئٹم نہیں چلے گا، 5-6 آئٹم دینا. اس اچھی میں یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اور ان لٹیروں کا پیٹ بھرنے کے لیے اس لڑکی کا باپ کہاں سے بیچارہ قرضہ لیتا ہے اور آپ کو ایک ٹائم اچھا کھانا کھلا دیتا ہے. اچھا کھانے کا مطلب سمجھ گئے نا؟ آپ کو بڑے کا نہیں مٹن کھلا دیتا ہے، دیسی مرغا کھلا دیتا ہے، آپ کے پیٹ کی جہنم کو بھر دیتا ہے. حالانکہ اس ایک دن کے کھلانے کے چکر میں اس لڑکی کے باپ کو اس کا قرض کا ادائیگی کرتے ہوئے کتنا سود دینا پڑتا ہے اور کتنے سال تک اس کا قرضہ ادا نہیں کر پاتا ہے وہ بیچارہ. کبھی آپ نے اس غریب باپ کی غربت کی طرف بھی آپ نے خیال رکھا ہے؟ اتنا یاد رکھنا، اگر آپ نے کسی غریب کی غربت کو نہیں دیکھا تو آپ ظالم ہو جائیں گے، آپ ظالم کہلائیں گے. یہ زمین پڑی ہے، یہ خالی زمین ہے جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. میں یہی رہتا ہوں، تھوڑا پانی دیجیے. میں یہی رہتا ہوں، چلیے مان لیجیے مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک زمین کس کی ہے. آپ کا نام؟ شرافت علی کا نام ہے. مان لیجیے زمین شرافت علی صاحب کی ہے. اب سنیے، بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں، سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں یہاں ہوں یہ پاور مجھے محمد رسول اللہ نے دیا ہے. بیٹھو یہاں پر، سنو. یہ زمین شرافت علی صاحب کی ہے، 2 لاکھ کی زمین ہے. مجھے معلوم ہے کہ 2 لاکھ کی زمین ہے، لیکن شرافت علی صاحب کی والدہ کی طبیعت خراب ہے. ان کو ہاسپٹل میں اپنی ماں کا علاج کرا رہے ہیں. اب جرجیز صاحب سوچ رہے ہیں کہ شرافت علی اپنی ماں کی طبیعت کا علاج کرانے کے لیے اپنی زمین بیچے گا کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب جرجیز صاحب اس کی زمین بکنے کا انتظار کر رہے ہیں اور مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ 2 لاکھ کی زمین ہمیں 1.5 لاکھ میں مل جائے. شرافت صاحب آئے، جرجی صاحب آپ محلے میں اچھے آدمی ہیں، آپ ہماری زمین لے لیجیے. صاحب ہمیں زمین کی ضرورت نہیں، اور لاک ڈاؤن کے بعد زمین کی قیمت بڑھ بھی نہیں رہی ہے، صاحب حالات خراب نہیں ہے. صاحب لے لیجیے، میری ماں کی طبیعت خراب ہے. اوہ اچھا، والدہ کی طبیعت خراب، ہاں ٹھیک ہے، اگر 1.5 لاکھ روپے میں دینا تو دے دو، کیونکہ زمین کی قیمت بڑھ تو رہی نہیں ہے. معلوم ہے کہ 2 لاکھ کی ہے، لیکن شرافت علی صاحب مجبور ہیں اور یہ اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے وہ زمین 1.5 لاکھ روپے کی دے دیتے ہیں. ہم نے 1.5 لاکھ لگایا، انہوں نے 1.5 لاکھ دے دیا، لیکن جرجیز کو معلوم ہے کہ وہ زمین 2 لاکھ کی ہے. اللہ کی قسم ہم اس کے باوجود بے ایمان ہیں، چاہے سودا کر کے ہی ہم نے کیوں نہ لیا ہو، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ 2 لاکھ کی زمین ہے. ہم حق مار رہے ہیں، ہم مجبور کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تو چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے، چاہے کتنے روزے رکھ لے، لیکن تو نے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم کیا ہے. اللہ کی قسم تیری نماز قبول نہیں ہوگی، تیرا روزہ قبول نہیں ہوگا. ہم پڑھے کہاں ہیں؟ چلے گئے مسجد میں، پڑھے آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے نکل گئے. لگتا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے آئے ہیں، اللہ پہ بہت بڑا احسان کر کے آئے ہیں. جب تک تم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ گے تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی. کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ صاحب 2 لاکھ کی زمین ہے شرافت علی صاحب کی، ان کی ماں کا علاج ہونا ہے، بیچارے کو ضرورت ہے پیسوں کی، چلو 2 لاکھ کی زمین کو ہم 2.25 لاکھ میں لے لیتے ہیں. بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرا رہا ہے، ایسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم آ رہی ہے. چلو 2 کی زمین ہم 2.25 میں خرید لیتے ہیں، ہماری زمین پڑی رہے گی 2-4 سال، اس کی قیمت بڑھ جائے گی، لیکن ایک مجبور آدمی بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرا لے گا. کبھی 2 لاکھ کی زمین کو 2.25 لاکھ میں لیا ہم نے؟ کبھی 2 لاکھ کی زمین کا 2.5 لاکھ دیا ہے؟ جب 2 کا 2.5 نہیں دے سکتے ہو تو 2 کا 1.5 دینا بھی ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے. رب کعبہ کی قسم ظلم ہے، اور اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا.
مجبور کے مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے آپ؟ ایمان اس چیز کا نام نہیں. یہی تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے, یہی تو ہماری ایمان میں کمزوری ہے. ہماری بنیاد جب کمزور ہے تو عمارت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ عمارت ہماری کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. وہ کون سا ایمان تھا؟ وہ کون سا ایمان تھا کہ آتی ہے ایک عورت قبیلہ غامدیہ سے صحابیہ ہے, آتی ہے, اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک جرم ہو گیا ہے. کیا جرم ہوا ہے؟ سن لو, تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھ لو, اس واقعے کو سن لو. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس واقعے کو سننے کے بعد انسان رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ واقعہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے. اس واقعے کو سن لو, چلے جانا تھوڑی دیر, یہ بھیک میں اور ڈال دو میری جھولی میں. اس واقعے کو سن لو. وہ عورت آتی ہے, اے اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے. آپ نے کہا توبہ کر. کہنے لگے اللہ کے نبی میں اسی دنیا میں پاک ہونا چاہتی ہوں, میں اسی دنیا میں اس جرم کی سزا پانا چاہتی ہوں. آپ نے کہا توبہ کر, اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ, اللہ غفور الرحیم ہے. کہنے لگی میرا جرم تو سن لیجئے, کیا اس جرم کی کوئی معافی ہے بھی یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بتا کیا تیرا جرم ہوا ہے, کیا تجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میرا شوہر 2-3 سال سے گھر پہ نہیں ہے. میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی, میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی. وہیں پہاڑی کے پاس ایک چرواہا بھی بکریاں چرا رہا تھا. ہم اپنے شوہر سے 2-3 سال سے دور تھے, اس لیے ہمارے دل کی امنگیں اٹھنے لگی اور اس بکریاں چروانے والے چرواہے کے ساتھ مل کر ہم نے جسمانی تعلق, شاریرک سمبند بنا لیا. ایک پہاڑ کی جھاڑی میں, پہاڑی کے نیچے کی جھاڑی میں ہم دونوں گئے اور ہم دونوں نے زنا کر لیا. انی قد صبت الحد یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں, مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے. اس جرم کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ مجھے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالا جائے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ سے توبہ کر لے؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھا اوہ یہ گناہ ہوا ہے تم سے, جی ٹھیک ہے, کیا چاہتی ہو؟ کہا مجھے ختم کر دیا جائے. اسلام نے جو سزا بتائی ہے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو, ختم کر دو, ہمیں وہ سزا دی جائے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تمہیں یہ سزا دی جائے گی. جاؤ اے صحابیوں اس عورت کو لے جاؤ. یہ نہیں پوچھا کہ کس نے کیا تھا, وہ مرد کون تھا, آدمی کون تھا, کہاں کا رہنے والا تھا, نہیں یہ سب نہیں پوچھا. کیوں؟ جس کی بات چھپی ہے چھپی رہنے دو, وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. ہمارے ہاں تو ننگا کرنے کا رواج. اچھا کس نے کیا, پھر اس کو فیس بک پہ ڈالو, واٹس ایپ پہ ڈالو. یہ ہمارے ایمان کا حال ہے. اللہ کے نبی چاہتے تو پوچھ سکتے تھے اس عورت سے, اکیلے نہیں ہوتا ہے زنا, کسی مرد نے کیا ہوگا, کہاں, کون ہے وہ, کہاں کا رہنے والا ہے. لیکن پوری حدیث پڑھ جائیے کہیں ڈیٹیل نہیں ملتی ہے. تم بتا رہی ہو تم گناہ سے پاک ہونا چاہتی ہو, ہم تمہیں کر دیں گے, لیکن جس کا معاملہ چھپا ہے اس کے بارے میں ہمیں پوچھنے کا حق نہیں. ہو سکتا ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ اس کو معاف کر دے, نہیں تو وہ جانے اور اس کا رب جانے, قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا. ہم کون ہوتے ہیں اس کے پیچھے پڑنے والے. عیب پر پردہ ڈالو, اس کو ظاہر مت کرو, اس کو ظاہر مت کرو. یہ میری ماں بہنیں اس واقعے کو سنیں, بہت اچھا واقعہ ہے, تمہارے لیے واقعہ ہے, تمہیں بھی اس سے عبرت ملے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور سینے کے برابر, یہ سینہ جو ہوتا ہے عورت کا, یہاں اتنا اس کو زمین میں گاڑ دینا اور سر پہ پتھر مارنا, اور اس وقت تک پتھر مارو جب تک کہ یہ عورت مر نہ جائے, اس کی روح نہ نکل جائے. یہ عورت کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ مرد کی اور شادی شدہ عورت کی اگر وہ زنا کر لیں تو سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مارا جائے گا. مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا. مرد کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا بیچ میں, اور چاروں طرف پبلک رہے گی, عوام, سب کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے, اور اس طریقے سے چاروں طرف گھیرا بنا لیا جائے گا کہ وہ بھاگنے نہ پائے, اور بیچ میں اس آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا, اور پھر پتھر مارے جائیں گے. جہاں سے گزرے گا
वही पत्थर, सबके हाथों में पत्थर होना चाहिए। ये मर्द की, समझ रहे हैं जिना की सजा क्या है? जिसको हम मामूली काम समझते हैं वो इतना बड़ा जुर्म है शरीयत में। किसी की बहन और बेटी की इज्जत व आबरू से खेलना इतना आसान नहीं है शरीयत में। इसकी सजा, जब तुम किसी की इज्जत लूट रहे थे तो तुम्हारे जिस्म के हर हर बाल, रोंगटे को, रुए को उसका इंजॉय मिल रहा था, मजा मिल रहा था। इसलिए सजा भी ऐसी मिलनी चाहिए कि जिस्म के एक एक रोंगटे को और एक एक रुए को उसका एहसास हो जाए। इसलिए सजा भी इतनी सख्त रखी गई है। मर्द को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, लेकिन औरत को दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा जाएगा, क्योंकि उसकी बेपर्दगी हो सकती है। दौड़ेगी तो उसको जमीन का गड्ढा खोदा जाएगा और उसको खड़ा कर दिया जाएगा और सीने के बराबर मिट्टी डाल दी जाएगी, यानी इतना गाड़ दिया जाएगा सीने के बराबर यहाँ तक, और सर उसका खुला रखा जाएगा और फिर उसके सर पर पत्थर मारे जाएंगे। और उस वक्त तक पत्थर मारा जाएगा जब तक कि औरत मर न जाए। चाहे ये रजामंदी वाली जिना है, मर्द भी राजी औरत भी राजी और दोनों ने कर लिया। जिना बिल जबर तो जिना होता ही नहीं है। अगर मर्द ने जबरदस्ती की तो वो जिना नहीं माना जाएगा, या औरत के साथ अगर जबरदस्ती की गई, वो बेचारी नहीं चाहती थी लेकिन बंदूक रखकर उसके साथ इज्जत लूटी गई, तो फिर औरत गुनाहगार नहीं होगी क्योंकि उसके साथ जबर किया गया। तो फिर मर्द को सजा दी जाएगी, औरत को नहीं। और औरत ने अगर बंदूक रख के गलत काम करवाया, मर्द ने मजबूर होकर गलत काम किया, तो औरत को सजा दी जाएगी, मर्द को नहीं। लेकिन मर्द भी राजी औरत भी राजी, तो दोनों को सजा दी जाएगी। अगर दोनों में से एक कुंवारा है एक शादीशुदा, तो शादीशुदा को पत्थरों से मार मार के जान से मारा जाएगा, और जो कुंवारा था उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए अपने शहर अपनी बस्ती से बाहर कर दिया जाएगा, उसको गांव से निकाल दिया जाएगा और अपने गांव में 1 साल तक आने की एंट्री इजाजत नहीं मिलेगी। 100 कोड़े पड़ेंगे, चमड़े के कोड़े, चमड़े के, कपड़े के नहीं, चमड़े के कोड़े। 10-20 कोड़ों में ही वो बैठ जाएगा, कराने लगेगा। 100 कोड़े में तो अल्लाह बेहतर जाने बचेगा भी कि नहीं बचेगा। तो मेरे भाइयों, 100 कोड़े जिंदगी भर के लिए फिर उठने के लायक नहीं रहेगा। अगर बच भी गया तो जिंदगी भर चलने के लायक नहीं रहेगा, उठने के लायक नहीं रहेगा बिस्तर पर। ऐसे 100 कोड़े उसके ऊपर मारे जाएंगे, और 100 कोड़े मारने के बाद भी उसको गांव में रहने की इजाजत नहीं। 1 साल के लिए उसको इस शहर से दूसरे शहर में दाखिल किया जाएगा। उसको अपने शहर में एंट्री नहीं है, क्योंकि उसको देखकर लोग उस लड़की को याद करेंगे, अच्छा ये ओ फला की लड़की के साथ इसने, तो उस लड़की की बेइज्जती होगी जिसके साथ इसने रेप किया है या जिना किया है। इसलिए उस लड़की की इज्जत को बहाल करने के लिए 100 कोड़े मार को 1 साल के लिए इसको शहर से बाहर निकाल दो। ये इस्लाम ने सजा मुतय्यन की है। इस औरत को ले जाया जाने लगा। ईमान देखिए, ईमान। इस औरत से जिना का सुदूर तो हो गया, लेकिन जब होश में आई, जब इसको जवानी की गर्मी इसके दिमाग से निकलती है, तो सोचती है अल्लाह ये मैंने क्या कर लिया, अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, अल्लाह ये मैंने कितना बड़ा गुनाह कर लिया। अब मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। किसी को मालूम नहीं था, लेकिन इसने खुद अल्लाह के नबी को आकर बता दिया। इसके ऐब पर पर्दा पड़ चुका था, लेकिन फिर भी इसने आकर अल्लाह के नबी को बता दिया। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ इस औरत को ले जाओ और इसको पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो, मार मार के इस औरत को मार डालो। सहाबा उसको लेके जाने लगे, पकड़ा, चल जल्दी चल। उसको खींच लिया, वो गिर गई। जैसी वो काम दिया गिरी, वो औरत जमीन के ऊपर गिरी तो उसने अपना पेट सबसे पहले पकड़ा। सहाबा ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है, ऐसे चलेगी तो कब तक पहुंचेगी तू मैदान में, कब तुझे मारा जाएगा। कहने लगी ओ मोहम्मद के साथियों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए नबी के साथियों, मुझे धीरे धीरे ले चलो। जिस आदमी ने मेरे साथ मुंह काला किया था, जिस आदमी ने मेरी इज्जत लूटी थी, जिस आदमी से मैंने जिना किया था, उस आदमी का गर्भ मेरे पेट में ठहर गया है, उसका हमल मेरे पेट में ठहर गया है। मेरे पेट में एक मासूम जिंदगी है, मेरे पेट में उस आदमी का बच्चा पल रहा है। धीरे धीरे ले चलो, मैं तेज नहीं चल सकती। सहाबा ने कहा तेरे पेट में बच्चा है? कहने लगी हाँ। रुको, सहाबा अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी, आपने उस औरत को कत्ल करने का, मारने का हुक्म दिया है, लेकिन उस औरत के पेट में तो बच्चा है।
آپ نے بلایا ادھر آؤ. آئی. تمہارے پیٹ میں بچہ ہے؟ جی. تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا اللہ کے نبی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اس بچے کا باپ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہو اور جب اس بچے کو بڑے ہو کر پتا چلے کہ میرا باپ کا پتہ نہیں میں ناجائز اولاد ہوں تو یہ زندگی بھر مجھے گالی دے گا. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں مروں تو میرے ساتھ میرے پیٹ کا بچہ بھی مر جائے, اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا. نبی اکرم نے کیا کہا؟ اے عورت نہیں, قصور تیرا تھا, غلطی تیری تھی, زنا تو نے کیا, تیرے پیٹ میں پلنے والے اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ اس کو تو کیوں مارنا چاہتی ہے؟ نہیں نہیں, ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا, ابھی تمہیں مارا نہیں جائے گا. جاؤ ابھی اس بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک پالو اور جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا. ناجائز بچہ ہے پیٹ میں, باپ کا پتہ نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول ایک ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. کاش مودی جی کے چمچے, یوگی جی کے چمچے کم سے کم اس حدیث کو پڑھ لیتے, نبی کی زندگی کے اس واقعے کو پڑھ لیتے. چاچا کیا ہو گیا؟ لاؤ پیسہ لینے کے لیے تو دنیا پریشان ہے. لیجیے بھائی, اور کچھ سب بیٹھے তাকে স্টেজে রাখা হয়েছে, ছেলের গার্জেন এসে নিয়ে যাবেন. سنیے 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 تھوڑا سا, آپ ادھر دیکھیے, بڑا اچھا واقعہ ہے. اللہ کے نبی ایک معصوم کی زندگی کو کتنا پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, جبکہ معلوم ہے کہ بچے کا باپ ناجائز. یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو حرامی بچہ کہلائے گا, ناجائز بچہ کہلائے گا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بچے کو نہیں مارا جائے گا. بچے کا کیا قصور ہے؟ اس سے زیادہ انسانیت کسی دھرم میں ملے گی؟ اس سے زیادہ مانوتا کسی مذہب میں ملے گی؟ گئے, جاؤ اس عورت کو کہا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. جب بچہ پیدا ہوا 2-4 دن بستر پہ لیٹتی ہے, چلنے کے لائق ہوتی ہے تو بچے کو لے کر آتی ہے. 9 مہینے میں اللہ کے نبی بھول گئے کہ یہ عورت کون ہے. آئی, اے اللہ کے رسول لیجئے بچہ. آپ نے کہا تھا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. آپ نے کہا تم کون؟ کہا نہیں پہچانا. کہا نہیں, میں وہی عورت ہوں جس سے زنا کا صدور ہوا تھا اور مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا, میرے پیٹ میں بچہ تھا. آپ نے کہا او غامدیہ, قبیلہ غامدیہ سے؟ ہاں. اچھا اچھا اچھا, او اب بچہ پیدا ہو گیا؟ کہ ہاں. یہ لیجیے. اس عورت نے اپنا بچہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا. میڈیا والوں لکھو اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے, دکھاؤ مانو تاکہ یہ شکل مودی جی کو اور یوگی جی کو بتاؤ کہ مولوی جرجی اس نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہا ہے انسانیت کا یہ سبق, جس بچے کا باپ پتہ نہیں ہے جو پیدا تو ہو چکا ہے لیکن ناجائز اولاد ہے, ایسی ناجائز اولاد کو محمد رسول اللہ اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں, اس بچے کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں. تم تو برہمنوں کے مندروں میں شودر نہیں جا سکتا ہے, برہمن کی تھالی میں ہریجن نہیں کھا سکتا ہے. تم نے تو چھوت چھات کے ایسے نیم بنا دیے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں ہی بٹوارا کر دیا ہے کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا, ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا, رام سے ویش کو پیدا کیا, پیروں سے شودر کو پیدا کیا. برہما جی نے اپنے منہ سے اس کو, ہاتھوں سے اس کو چھتری کو, ٹھاکر کو اور ہریجن کو سب سے نیچے والے حصے سے. تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے, تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور تو کیجئے, اسلام کے اندر مساوات کا ایسا درس ملے گا, ایسا درس ملے گا. آپ کے محلے کی مسجد ہے, اذان ہو گئی ہے, پہلی صف بھر گئی ہے, جرجی صاحب مسجد میں جاتے ہیں, ایم ایل اے منہاج صاحب مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اسلام کا کی مساوات دیکھیے, آگے والی صف بھر گئی ہے, جرجی صاحب میں, منہاج صاحب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آگے کی صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کر دیں. چل ہٹ ہٹ, میں جرجیس ہوں,
میں عزت والا اصل و رسوخ والا آدمی ہوں، میں آگے بیٹھوں گا۔ ایم ایل اے صاحب کہتے ہیں پیچھے ہٹ، میں آگے بیٹھوں گا۔ اسلام نے یہ پاور نہ ایم ایل اے صاحب کو دیا ہے، نہ جرجیز کو دیا ہے۔ سعودیہ کی سرزمین پر مکے سے بڑی کوئی مسجد کون سی ہو سکتی ہے؟ وہاں ٹیکسی ڈرائیور اگر خانہ کعبہ میں پہلے پہنچ گیا ہے، رکشہ چلانے والا پہلے پہنچ گیا ہے اور وہ پہلی صف بھر چکی ہے، تو سعودیہ کے بادشاہ کو بھی ادھیکار نہیں ہے کہ اگلی صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کھڑا کر دے اور خود آگے کھڑا کر دے۔ نہیں نہیں، جو میرے گھر میں پہلے آیا وہ پہلے بیٹھے گا، جو بعد میں آیا وہ پیچھے رہے گا۔ یہ تمہاری عدالت نہیں ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے، یہ تمہاری میراث نہیں ہے، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں ہمارے گھر میں کوئی ایم ایل اے نہیں، کوئی ایم پی نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی حاجی نہیں، کوئی نمازی نہیں، ہمارے گھر میں سب برابر ہیں۔ کلکم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ کوئی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں، کوئی کالا گورے سے افضل نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، میرے گھر میں سب آئے سب برابر ہے۔ رکشہ چلانے والا بھی میرا بندہ ہے، میرے نام پر بھیک مانگنے والا بھی میرا بندہ ہے، اس ملک کی بادشاہت کو چلانے والا بھی میرا بندہ ہے، لیکن میرے گھر میں آنے والا سب میرا محتاج ہے اور میری نظر میں سب برابر ہے۔